الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ دروازے میں جتنے لوگ ہیں تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ راستے کھل جائیں نا، پھر اس طرح راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ادھر کھلی جگہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں، باہر سے لوگ نہیں آ سکیں گے اگر آپ راستوں میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پچھلا جمعۃ الوداع گزرا تھا، رمضان شریف کا آخری دن تھا، تو کچھ باتیں میں نے جمعۃ الوداع کے حوالے سے آپ کو بتائی تھیں۔ جمعۃ الوداع ہونے کے اعتبار سے بہت اہم دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمعۃ الوداع کے علاوہ جو جمعہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ یعنی آج کا جمعۃ الوداع تو نہیں ہے، لیکن آج کا جمعہ بھی کتنا اہم ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر جمعۃ الوداع کے علاوہ بھی ہر جمعہ کتنا اہم ہے، اس بات کو دیکھیے۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ جمعے کے دن نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سست لوگ ہیں، بعض دفعہ باقی نمازیں رہ بھی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جن لوگوں سے باقی نمازیں رہ جاتی ہیں وہ بھی جمعے کے دن خاص اہتمام کرتے ہیں نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جمعے کی اہمیت ہی ہے جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نماز کا بہت جگہ حکم دیا ہے، بہت بڑا فریضہ ہے نماز ادا کرنا، بہت جگہ قرآن نے حکم دیا۔ اور دن میں جو مشہور نمازیں ہیں فرائض، وہ آپ جانتے ہیں کہ 5 ہیں، صبح کی، ظہر کی یعنی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ 5 نمازیں روزانہ ہم پڑھتے ہیں جو فرض ہیں۔ فرض نمازیں جو 5 ہیں ہر دن جو پڑھتے ہیں وہ انتہائی شدت کے ساتھ فرض ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے پورے قرآن کریم میں کسی ایک بھی نماز کا نام نہیں لیا ہے، باوجود اس کے کہ بہت اہم فرض ہے، پھر بھی اللہ پاک نے اس کا کسی بھی نماز کا نام نہیں لیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کرو، اپنے وقت پر پڑھو ان کو، خاص طور پر صلاۃ وسطی درمیانی جو نماز ہے اس کا بہت اہتمام کرو۔ اب صلاۃ وسطی ہے کون سی ہے؟ اس میں پھر آگے علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ وسطی کا معنی درمیانی نماز، تو وسط، اوسط، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، درمیانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو 5 نمازیں اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہ اگر ہم ذہن میں لائیں
تو درمیانی نماز پھر عصر ہی آتی ہے، یعنی ظہر اور فجر پہلے ہو جاتی ہیں، مغرب عشاء اس کے بعد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس لیے اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ صلاۃ وسطیٰ جو درمیانی نماز کا آگے اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں علماء کے، وہ اپنے اپنے سب کے دلائل ہیں۔ وہ مثال کے طور پر کچھ کے نزدیک مغرب کی نماز جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ ہے، وہی معنی وہی ہے کہ درمیانی نماز۔ اب جن کے نزدیک مغرب کی نماز درمیانی نماز ہے، وہ اس طرح شمار کرتے ہیں کہ ایک دن ہوتا ہے اور ایک رات ہوتی ہے، کچھ نمازیں دن میں ہیں اور کچھ نمازیں رات کی ہیں، مثلا عشاء۔ تو دن کی نمازیں جو ہیں وہ فجر، ظہر اور عصر ہو گئی، پھر غروب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے۔ تو ایک وہ رات والی نماز ہے، باقی ساری نمازیں دن والی ہیں۔ تو وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ وسطیٰ کا معنی درمیانی نماز نہیں ہے، بلکہ درمیان والا وقت مراد ہے، یعنی کچھ صبح کی نمازیں ہیں، کچھ رات کی نمازیں ہیں، تو ان کے درمیان جو نماز ہے وہ صلاۃ وسطیٰ اور وہ مغرب ہے، یعنی مغرب سے ایک طرف دن ہوتا ہے اور دوسری طرف رات ہو جاتی ہے، تو وہ درمیان میں واقع ہوتی ہے۔ اس طرح سب علماء کے پانچوں نمازوں کے بارے میں علماء کا خیال ہے، اور سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن سب سے مشہور اور راجح قول یہی ہے، جمہور کا قول یہی ہے علماء کا، زیادہ علماء، جمہور کا مطلب زیادہ علماء کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ چلے عصر کی بھی ہو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی عصر نہیں کہا، یعنی کسی بھی نماز کا اللہ پاک نے نام نہیں لیا، لیکن جمعے کے وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، خاص طور پر جمعے کا اللہ پاک نے نام لیے پورے قرآن میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز بہت اہم نماز ہے، اسی لیے اللہ پاک نے خاص طور پر اس کا نام لے کے قرآن میں ذکر فرمایا، اور پھر صرف نام لے کے ذکر نہیں فرمایا۔ کچھ چیزیں میں آپ کو پچھلے جمعے بتا بھی چکا تھا کہ جمعے کی اللہ پاک نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ تو یہ شاہد کا لفظ جو ہے یہ جمعے کے لیے اللہ پاک نے استعمال فرمایا کہ ہر جمعہ مجھے اس جمعے کی بھی قسم ہے۔ وہ جس جمعے کی قسم اللہ پاک بیان فرماتا ہے اس میں کیا کیا انعامات انسان کو ملتے ہیں، یہ عام جمعے کی بات ہے، یاد رکھیے جمعۃ الوداع کی بات نہیں ہو رہی، عام جمعے کی بات ہو رہی ہے۔ میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں جمعے کا۔ جمعے کا اہتمام کرنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جمعے کے دن خاص طور پر اپنا ذہن بنائے کہ آج جمعہ ہے، جمعے کی نماز ہوگی، بہت اہم دن ہے، اللہ پاک نے قرآن میں اس کا باقاعدہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے جمعے سے پہلے آپ مسجد آئیں۔ جمعے کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے اس وقت مطلب 12 بجے آپ آ جائیں، مثلا 2 گھنٹے پہلے آپ آ جائیں جمعے سے۔ ہم لوگ تو جمعے کے وقت آتے ہیں نا، خاص طور پہ اب بھی آپ دیکھیں کئی لوگ خاص خطبے کے وقت آئیں گے، یہ ہم خود سستی کرتے ہیں، ہم اہتمام نہیں کرتے جمعے کا۔ جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میرا ایک دوست ہے، بس اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں، کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات، تو وہ مجھے خود کہتا ہے کہ میرے پاس پہلے پیسے جو ہوتے تھے وہ لاکھوں میں ہوتے تھے، آپ کی بات پر جب سے عمل کرنا شروع، وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، اس شہر کا نہیں ہے، ایک اور شہر کے، وہ کہتا ہے کہ میں 12 بجے مسجد میں آ جاتا ہوں، یعنی جمعے کا دن وہ کہتا ہے کہ پورا ہفتہ میں اپنے کام کرتا ہوں، جمعے کا دن میں نے وقف کر دیا وہ اللہ رب العالمین کے لیے، جمعے کو میں کام نہیں کرتا، اور میں صبح ہی ناشتے کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے پھر 12 بجے کے قریب مسجد چلا جاتا ہوں، مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں۔ وہی بات ہے کہ جس کو بات سمجھ آ جائے، پھر پورے اہتمام کے ساتھ خطبہ سنتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، اور اس کے بعد پھر واپس چلا جاتا ہوں، پھر اپنے کام کاج کرتا ہوں، یعنی جمعے تک میں اپنے آپ کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے وقف کرتا ہوں، جمعے کی نماز کے بعد پھر میں اپنے کام شروع کر دیتا ہوں۔ وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس پر عمل کیا ہے آپ کی بات پر،
تو پہلے میرے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ لاکھوں میں ہوتے تھے، اب اللہ پاک نے مجھے کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں عطا فرمایا۔ بات سمجھ آنے کی، برکت اللہ نے ڈالنی ہے۔ میں اکثر آپ کو یہ کہا کرتا ہوں نا کہ یاد رکھیے ہم اپنے زور سے رزق نہیں کما رہے ہوتے، رزق اللہ پاک نے دینا ہے۔ اس کے ساتھ مخلص جب آپ ہو جاتے ہیں پھر وہ رزق کے بہت سارے راستے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، پھر وہ بہت سارے راستے آپ کے لیے خود ہی بنا دیتے ہیں۔ تو اہتمام جمعے کا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی پہلے آنا چاہیے۔ نماز تو دیکھیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو آخر وقت میں بھی ہم آ جاتے ہیں، نماز تو ہماری ہو جاتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو جمعے کے دن ہم کو ملتی ہیں ان سے ہم خود اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں نہ آنے کی وجہ سے۔ یہی اگر ہم پہلے آئیں، دیکھیں اگر آپ پہلے آئیں گے اس میں میرا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا نا، میں تو اپنے وقت بھی تقریر کروں گا۔ ہاں پہلے آپ آئیں گے درود شریف کی محفل ہوتی ہے، اس میں آپ شامل ہو جائیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو یا اگر آپ پہلے آئیں گے تو۔ کسی جگہ اگر درود شریف کی محفل نہیں ہوتی ہے، آپ ویسے مسجد میں بیٹھ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، یہ بہت مبارک لمحات ہوتے ہیں، جمعے والی نماز کے جو لمحات ہوتے ہیں، اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس جمعے کے بارے میں خاص طور پہ ذکر فرمایا، اس کا نام لے کے قرآن کریم میں، اور صرف نام لے کے حکم نہیں دیا، آگے تفصیل دیکھیں آپ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن کی پکار ہو جائے، جمعے کی اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، آؤ نہیں دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور ہر قسم کی بے شراء خرید فروخت یکسر روک دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی سمجھ ہو۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کو سمجھ آتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تھوڑی سی بھی اگر سمجھ ہے تو یہ بات سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس طرح کرنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پڑھ لو جمعے کی، فَانْتَشِرُوا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو جمعے والی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق پھر تلاش کرنا شروع کر دو۔ یعنی جمعے کے پہلے بھی آپ رزق تلاش کر سکتے ہیں، دکانداری وغیرہ، بیع شراء، خرید فروخت، یہ جمعے سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہی جمعے کی اذان ہو سب کچھ ختم، پھر جمعے کے بعد بھی آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کے بعد بھی پھیل جاؤ، اللہ کا رزق پھر تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اب یہ کامیابی کی چیزیں اللہ پاک خود بتا رہا ہے ہم کو نا قرآن پاک میں کہ کامیاب کس طرح ہوگے تم، راستے بھی اللہ پاک بتا رہا ہے، ہر چیز اللہ پاک بذات کے ساتھ بتا رہا ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں کرتے تو یقینی بات ہے کہ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوگی، ہماری اپنی کمزوری ہوگی۔ تو یہ جمعے کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن ہے نا، اللہ پاک قرآن کریم میں جو ارشادات فرما رہے ہیں جمعے کے حوالے سے، اور یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی یہاں پر سمجھ لیں آپ، یہ بہت ضروری چیز ہے، چونکہ اکثر ہمارے یہاں پر دکاندار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جمعے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو قرآن کریم جو ہے نا اس کو نص قطعی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے احکام کی قسمیں ہیں نا، ایک حدیث ہے، ایک قرآن ہے اللہ کا کلام، پھر حدیث، پھر یعنی مختلف چیزیں ہیں درجات کے اعتبار سے، لیکن قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً حدیث ہے، حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، تو حدیث ہم تک پہنچی کس ذریعے سے؟ یعنی ہم نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سنا نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ واقعی حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے، یعنی اس میں شک ہو سکتا ہے۔
کہ ہو سکتا ہے کسی نے ویسے ہی بنا لی ہو بات اور حضور کی طرف منسوب کر دی ہو کہ یہ حضور نے، اس لیے وہ پھر آگے پھر علماء ہیں جو اس پر جرا کرتے ہیں کہ کون سی حدیث میں کون کون سے راوی ہیں، ان میں سے کون سا بندہ ٹھیک ہے کون سا نہیں ٹھیک ہے، تو وہ سارے جتنے لوگ ہاں جی اس نے حضور سے سنا، پھر اس نے آگے بیان کی تو اس نے سنا، وہ جتنے لوگ سننے والے ہوتے ہیں پھر ان کی تحقیق کرتے ہیں محققین کہ یہ سارے لوگ ٹھیک ہیں سچے لوگ ہیں، تو پھر اگر وہ کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس میں سارے لوگ وہ پوری لڑی میں سارے صحیح ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی واقعی یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کسی میں اگر کوئی فرق آ جاتا ہے، درمیان میں کوئی بندہ ایسا آ جاتا ہے کہ جو کسی حوالے سے جھوٹ کے حوالے سے مشہور ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، تو اس کے معاملے میں علماء احتیاط کرتے ہیں کہ عام زندگی میں اگر جھوٹ بولتا ہے ہو سکتا ہے حضور کی حدیث کے معاملے میں بھی اس نے جھوٹ بول دیا ہو، تو ہم کوئی ایسی بات حضور کے ساتھ منسوب نہ کر دیں جو حضور نے نہ فرمائی ہو۔ تو یہ پورا ایک علم ہے، اسماء اور رجال کا علم اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یعنی کوئی بھی چیز ہو اس میں شک ہو سکتا ہے ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن کلام اللہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا کلام، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کو نص قطعی کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنی زبان میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں نص قطعی کا تو آپ یہ سمجھیں کہ سیدھا سیدھا حکم، یعنی اللہ پاک کا سیدھا سیدھا حکم ہے، اسے کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اب اللہ پاک نص قطعی میں کیا فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی نماز کا اعلان ہو جائے، پکار دیا جائے، اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اس وقت، وذر البیع، اور بے شراء خرید فروخت سب ختم کر دو۔ اب یہ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ جب اذان ہو گئی جمعے کے نماز کی دوسری اذان، پہلی نہیں دوسری جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے، وہ اذان جس وقت ہو جائے اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ خرید و فروخت نہیں کرنی۔ جب اللہ پاک نے منع فرما دیا تو اب اگر ہم دوسری اذان کے بعد کوئی خرید و فروخت کریں گے تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے وہ جو بھی ہم خریدیں گے یا بیچیں گے وہ حرام ہو، کیونکہ اللہ کے حکم کی براہ راست نافرمانی ہو رہی ہے ہم سے۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں نا کہ بہت سارے دکاندار یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک نے اس بات سے قطعی طور پر منع کیا ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ جب ہو جائے اس کے بعد دکانیں بند، کاروبار بند، کوئی چیز نہ کو خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے۔ جو آدمی اس طرح کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور اس چیز سے جو بھی وہ منافع کمائے گا وہ منافع حرام میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی بہت احتیاط کرتا ہے معاملات کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے کوشش کرتا ہے کہ میں حرام نہ کھاؤں، حلال کھاؤں، لیکن یہ اتنی سی بات میں اگر اس سے نہ ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ جو اس کا مال جو اس نے اس وقت کمایا ہوگا وہ حرام ہو جائے گا، اور وہ حرام مال جب حلال مال میں شامل ہوگا تو جو حلال مال ہے اس کو بھی وہ حرام کرے گا ساتھ۔ اس لیے یہ بہت احتیاط والی بات ہے کہ جب دوسری اذان ہو جائے، اس لیے میں کہتا ہوں نا کوشش کیا کریں کہ جمعے کو اپنا ذہن بنا لے کہ پہلے ہی ہم نے چیزیں ساری ختم کر دینی ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے حاضر ہو جانا ہے مسجد میں۔ وذر البیع، بے شراء تجارت دوسری اذان کے ساتھ ہی ختم ہو جانی چاہیے، کوئی بھی دکان اس کے بعد نہ کھولے۔ اگر کوئی بھی دکاندار اس کے بعد خرید و فروخت کرے گا تو وہ جو خریدے گا بندہ وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا اور جو بیچے گا وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے واضح طور پر قرآن کریم میں۔ یہ احتیاط ضروری تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں جمعے کی اہمیت بیان فرمائی، جو میں نے آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی، ترجمہ بھی کیا۔ حدیث میں دیکھیے حضور علیہ السلام جمعے کی اہمیت کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا، جمعے کے دن پہلے آ جایا کریں مسجد میں، آ کے کوئی بھی اوراد وظائف، کوئی ورد، کوئی اذکار پڑھ لیا کریں، قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، کلمہ شریف کا ورد اکیلے بیٹھ کے کر لیا کریں۔ یاد رکھیے جو کچھ آپ اکیلے بیٹھ کے کرتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو مجھے اکیلے میں پکارتا ہے۔ ہم تو سارے ادھر بھی درود شریف پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ پوری ایک جماعت کی صورت ہوتی ہے،
اجتماعی صورت ہوتی ہے، لیکن جو بندہ اکیلا اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو اکیلے میں مجھے پکارے گا میں وہاں عرش پر اکیلے میں اس کو پکاروں گا اپنے بندے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکیلا جو آپ اوراد وظائف پڑھتے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خلوت میں آپ چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اپنی تنہائی میں آپ کو وہاں بندے کو یاد کر، بندے ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے اس کو پکارتے ہیں، تو اللہ پاک اس وقت ہم کو پھر پکار رہا ہوتا ہے۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک بندے کو پکارے اور بندہ ناکام انسان ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہی بات ہے کہ ہم اب خود سستی کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال جمعے کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوشش کیا کریں جمعے کے دن گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ بے شک پہلے آئیں۔ جب ایک ذہن بنا لیا کہ جمعہ میں نے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے تو پھر آپ بے شک 1 گھنٹہ پہلے آئیں مسجد میں، 2 گھنٹے پہلے آئیں، بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، کوئی اور نوافل پڑھ لیں، کتنی ہی قسمیں ہیں اذکار کی، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی، درود شریف پڑھیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ وہ وقت کوشش کریں کہ آپ کا مسجد میں گزرے، یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام جمعے کی اہمیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم لوگ دیکھیں نا، اکثر ابھی بھی دیکھیں کئی لوگ آ رہے ہیں، کئی لوگ خطبے تک آتے رہیں گے، کئی لوگ خطبے کے دوران آئیں گے اور کئی لوگ اس وقت آئیں گے جب بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی۔ ٹائم پتہ ہوتا ہے لوگوں کو نا کس وقت یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذہن بڑا غلط ہے، اس سے ہمیں خود نقصان ہوتا ہے، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں اس سے۔ اہمیت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں، بس وہی بات ہے کہ جو سمجھ جائے ان باتوں کو، حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن جمعے کا اہتمام کرے۔ اب اہتمام کیسے کرے؟ خود حضور نے ارشاد فرمایا، بتایا حضور نے فرمایا کہ اہتمام اس طرح کرے کہ جمعے کے دن ناشتے سے فارغ ہو کے، وہی جس طرح ہماری عام روٹین ہوتی ہے 9-10 بجے 11 بجے بندہ غسل کرے۔ یہ جمعے کے اہتمام کا پہلا کام کہ بندہ غسل کرے، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کرے جمعے کے دن کی مناسبت سے، خاص طور پر جمعے کا اہتمام کرنے کے لیے غسل کرے بندہ۔ اس کے بعد اچھے کپڑے جو اس کے پاس موجود ہیں وہ پہنے، جمعے کی یہ اہمیت ہے، اچھے کپڑے استعمال کرنے، جو آپ کے نزدیک اچھے کپڑے ہیں، آپ کا اچھا جوڑا ہے، یہ اہتمام میں شامل ہے۔ غسل کرے، پھر اچھے کپڑے پہنے، اس کے بعد پھر کنگھی وغیرہ کر کے صحیح طرح تیار ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یعنی خوبصورت بن کے جائے اللہ رب العالمین۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کیا انداز ہے حضور کے بھی اور اللہ پاک کے بھی، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو جب کہیں اور جاتے ہیں تو بڑے ٹھن کے جاتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو، کہیں بھی کوئی ملاقات ہو تو جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو پھر بھی اہتمام کر کے جائیں نا، خوبصورت بن کے جائیں، اللہ رب العالمین کو بھی یہ خوشی ہو کہ ہاں میرے لیے آیا ہے تو کوئی اہتمام کر کے آیا ہے، ویسے ہی نہیں آ گیا۔ تو بن ٹھن کے کنگھی وغیرہ کر کے خوبصورت اپنے آپ کو بنا کے، پھر کوئی اگر خوشبو ہے تو وہ لگائیں، سرما لگائیں، آنکھوں میں پوری طرح تیار ہو کے اللہ کی مطلب سارا یہ ہے کہ اہتمام کرنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، سرما لگا لے، خوشبو لگا لے، اور پھر مسجد میں آ کے بیٹھے۔ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ پہلے سے آ جائے، وہاں پر کچھ پڑھتا پڑھاتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، اور کوئی لغو کلام نہ کرے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ یعنی جب مسجد میں آ گیا ہے تو اب ادھر ادھر کی باتیں لوگوں سے کرنے کے بجائے جس کام کے لیے آیا ہے وہ کرے، کوئی ذکر اذکار کرے، پڑھے، قرآن کی تلاوت کر لے، درود شریف پڑھ لے، کوئی بھی کر لے، نوافل پڑھ لے، کچھ پڑھتا پڑھاتا رہے، اللہ کی ذکر میں بس مشغول رہے، کوئی لغو کام نہ کرے، کوئی جھگڑا نہ کرے، کوئی فساد نہ کرے، کسی سے لڑے نہ، یہ ساری چیزیں ان کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد پھر جب امام آ جائے اس کا خطبہ تقریر اس کی غور کے ساتھ سنے، جو باتیں وہ کہے وہ کوشش کرے ان پر عمل کرنے کی، وہ ساری باتیں سنے، پھر اس کے بعد پورے اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا۔ یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں شرائط میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کمزوری کر جاتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے آ کے بیٹھے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے آ کے نہیں بیٹھتے، یہ پہلی
نافرمانی ہم حضور کے حکم کی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں نا، ہماری اپنی سستی ہوتی ہے. پہلے آ کے بیٹھے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہا کے نہ آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جمعے کے لیے اہتمام کرو، نہا کے آؤ، وہ بھی ہم سے رہ جاتا ہوگا. کپڑوں کا اہتمام ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ کرتا ہو، وہ ہم سے رہ جاتا ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور کے فرمان کے مطابق ہم نہیں کر پاتے، جس وجہ سے ہم ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ آ جائے، امام کی بات سنیں، گفتگو سنیں، خطبہ سنیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. وہی جو میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا. نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی خیال کہیں اور ہے، بازاروں میں خیال گھوم رہا ہے. تو نماز میں اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہو، پوری توجہ کے ساتھ پھر نماز پڑھے وہ بندہ. یعنی شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ پورا اہتمام حضور بیان فرما رہے ہیں، گھر سے نکلنے تک تیار ہو کے نکلا، یہ کیا، اور یہاں پہنچ کے پھر نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھ لی، اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے دعا بھی مانگ لی. اب اس کا سارا کام ختم ہو گیا. جو کچھ اس کے ذمہ تھا وہ اس نے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کر دیا ہے. اب اللہ پاک اس کو کیا انعام دے گا اس بات کا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ سارا کچھ، یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق کوئی بھی آدمی کسی بھی جمعے کو کرے گا تو اللہ پاک یہ انعام عطا فرمائے گا کہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ پاک جب باہر نکلے گا تو وہ سارے کے سارے اس سے دھو دے گا اور معاف فرما دے گا. وہ کمزوری کہاں ہوتی ہے؟ ہماری اپنی کمزوریاں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اسی جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے. وہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اکثر علماء کا خیال ہی ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو امام خطیب بیٹھتا ہے 2-4 سیکنڈ کے لیے، اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت دعا کا مقام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سارے آداب ہیں جمعہ کے میں جو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں. اور پھر بہت عجیب بات کہ جمعے کی اہمیت آدمی کہاں کہاں تک بیان کرے. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ کا ذکر اللہ پاک بلند فرماتا ہے. تو وہ جمعے کی بات میں نے سٹارٹ کی تھی، میں اس کو لے کے ادھر ہی جانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت ابھی کم ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے وہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ کا ذکر یہاں پر کیسے بلند ہے. جمعے کی بات میں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے جمعے بتاؤں گا. بہرحال جمعے کی اہمیت پہ ہی بات ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ جمعے کی اہمیت اس طرح بھی سمجھ لیجیے کہ صرف یہ جمعہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو اس زندگی میں کام دے گا، بلکہ یہ زندگی جب ختم ہوگی پھر بھی جمعہ آپ کو کام دے گا. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جمعہ ایسا ہے کہ زندگی میں تو یہ ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے پورے ہفتے کے، جب بھی ہم اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آتے ہیں. بعد میں کیسے یہ فائدہ دیتا ہے؟ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے، تو جب اچھی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام دیتا ہے کہ ان کی وفات جمعے والے دن ہوتی ہے. اور جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ رب العالمین قبر کی ہر آزمائش سے ان کو محفوظ فرما دیتا ہے. کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوتا، قبر میں کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن موت ہونا یہ اپنے بس کی بات تو نہیں ہے نا. اب میں چاہ تو سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، خواہش کر سکتا ہوں، لیکن ضروری تو نہیں ہے. وہ تو جب میری موت لکھی ہوئی ہے جس دن، اسی دن ہونی ہے. کسی بھی آدمی کی جب موت کسی دن لکھی ہوئی ہے تو اسی دن ہونی ہے. اب یعنی یہ زبردستی نہیں ہم کر سکتے کہ جمعے کے دن ہم فوت ہو جائیں کیونکہ جمعے کے دن قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، قبر کی آزمائش سے بچ جائیں گے، اس کی فتنے سے بچ جائیں گے. یہ زبردستی ہم کر نہیں سکتے. جس کی جس دن لکھی ہوئی ہے اس نے اسی دن جانا ہے. تو جن لوگوں کی جمعے کے دن لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی اچھی گزاریں گے، میری مرضی کے گزاریں گے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی جمعے کا دن ان کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے. جب زندگی اچھی گزاریں گے تو پھر جائیں گے جمعے والے دن. حضرت صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے نا کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی وفات جمعے کے دن ہو. مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی وفات جمعے والے دن ہوتی ہے. تو وہ خود جمعے والے دن ہی فوت ہوئے تھے نا.
یہی میں کہتا ہوں نا کہ اللہ پاک کو تو پتہ ہوتا ہے نا کس بندے نے کیسی زندگی گزارنی ہے، میری مرضی کی گزارے گا یا اپنی مرضی سے گزارے گا. تو اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ گناہوں پر بھی اس کو قدرت حاصل ہوگی، کرنا چاہے تو کر سکے گا گناہ، لیکن اس کے باوجود یہ گناہوں کو چھوڑ کے میرے لیے زندگی گزارے گا. جب اللہ پاک کو یہ پتہ ہوتا ہے پہلے ہی، تو اللہ پاک نے پہلے ہی اس کے لیے پھر جمعہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، کیونکہ زندگی جو اس نے اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزاری ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جمعہ اس کے بہت اہتمام کی ضرورت ہے. قرآن کے مطابق بھی، حدیث کے مطابق بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس جمعے کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.